معزز سامعین کرام، بہت دیر سے آپ آرام فرما رہے ہیں اور حضرت حافظ و قاری مناظر رضا فیضی صاحب سے تقریر بھی سنے اور شاعر ہندوستان حافظ و قاری صابر رضا فریدی صاحب سے نعت و منقبت بھی سماعت کی۔ کچھ دیر تک مجھے بھی برداشت کرے۔ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، ذکر خیر الانام کرتا ہے، بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، ذکر خیر الانام کرتا ہے۔ محبتوں سے حسنین فریدی آپ کو سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحاب العادین مطہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ ومولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بدہی توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والوں، آؤ نا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس بنا میں جھوم جھوم کر درود و پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ پڑھیے درود و پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور کی شان میں نعت شریف ملاحظہ کر رہے ہیں۔
دل کو پرنور بناتے ہیں مدینے والے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. دل کو پرنور بناتے ہیں مدینے والے. 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 سوئی قسمت کو جگاتے ہیں مدینے والے. سوئی قسمت کو جگاتے ہیں مدینے والے. اور یہ شعر ملاحظہ کریں. جو بھی کرتا ہے تمنا کہ مدینہ دیکھوں. جو بھی کرتا ہے تمنا کہ مدینہ دیکھوں. جو بھی کرتا ہے تمنا کہ مدینہ دیکھو. اس کو جلدی سے بلاتے ہیں مدینے والے. اس کو جلدی سے بلاتے ہیں مدینے والے. دل کو پرنور بناتے ہیں مدینے والے. اور یہ شعر دیکھیں ملاحظہ کریں. جو درود ان پہ پڑا کرتا ہے ہر دم یارو. اچھا لگ رہا محبت سے بولے سبحان اللہ. جو درود ان پہ پڑا کرتا ہے ہر دم یارو. جو درود ان پہ پڑا کرتا ہے ہر دم یارو. اس کی بگڑی کو بناتے ہیں مدینے والے. اس کی بگڑی کو بناتے ہیں مدینے والے. دل کو پرنور بناتے ہیں مدینے والے. اور یہ شعر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو, پیارے نبی کو اتنا پاور دیا ہے, کتنا پاورفل بنایا ہے. ملاحظہ کریں. اتنا پاور ہے دیا رب نے میرے آقا کو. اتنا پاور ہے دیا رب نے میرے آقا کو. اتنا پاور اتنا پاور ہے
سے گھماتے ہیں مدینے والے، چاند انگلی سے گھماتے ہیں مدینے والے، دل کو پر نور بناتے ہیں مدینے والے۔ آخری شعر ملاحظہ کرے، کیا ڈرے حشر کے میدان سے جو ہوگا ان کا، کیا ڈرے حشر کے میدان سے جو ہوگا ان کا، کیا ڈرے حشر کے میدان سے جو ہوگا ان کا، جب جہنم سے بچاتے، جب جہنم سے بچاتے ہیں مدینے والے، جب جہنم سے بچاتے ہیں مدینے والے، دل کو پر نور بناتے ہیں مدینے والے، سوئی قسمت کو جگاتے ہیں مدینے والے۔ آیت درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام آج اسلام پہ چلنے والے ڈگمگا جاتے ہیں۔ اسلام ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ آج بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھ جاتے ہیں اسلام کیسے پہنچا ہمارے پاس۔ اسلام حافظ و قاری مناظر رضا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 40 مسلمان تھے، عمر فاروق نہیں مسلمان ہوئے تھے تو 39واں تھے۔ سنیں، حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں تھے، اسلام لانے سے پہلے 39 مسلمان تھے،
40वां नहीं होते थे। जब उमर फारूक इस्लाम कबूल किए 40वां होना शुरू हो गया। और उमर कहते अब छुप छुप के नमाज नहीं पढ़ा जाए, ऐलान कर दो जो तुम नमाज पढ़ते हो छुप छुप करके, अब छुप छुप करके नमाज नहीं होगी, अब खुलेआम होगी। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम जब तुम मक्के से चला था उस वक्त ये तेज रफ्तार सवारियां नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, एयरबस नहीं थे। इस्लाम उस वक्त की ये तेज रफ्तार सवारी ना थे। फिर इस्लाम तू कैसे पहुंच गया? अमेरिका में तू पहुंच गया, अफ्रीका में तू पहुंच गया, लंदन और फ्रांस में तू पहुंच गया, जर्मन और जापान में तू पहुंच गया। जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, बोलता वो है जिसके पास जबान हो, देखता वो है जिसके पास आंखें हो। इस्लाम ना तेरे पास हाथ है, इस्लाम ना तेरे पास पाँव है, इस्लाम ना तेरे पास कान है। इस्लाम फिर तू कैसे चला? यहाँ तक कि हिंदुस्तान के 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान में पहुंच गया। जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, बोलता वो है जिसके पास जबान हो। इस्लाम तेरे पास ना हाथ है, इस्लाम ना तेरे पास जबान है, इस्लाम फिर तू कैसे चला? इस्लाम जवाब देता है, सुनो सुनो सुनो, एक कायम नगर के मुसलमानों सुनो सुनो सुनो, मेरा चलना मत देख, मेरा बोलना मत देख, बल्कि ये देख मैं पहुंचा कैसे, तो हाफिज कुरान के जरिए पहुंच गया, आलिम दीन के जरिए से पहुंच गया। आज के दौर में इस्लाम कैसे पहुंच गया? अफ्रीका तो पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, जर्मन जापान हर जगह पहुंच गया, पूरी दुनिया में इस्लाम। आखिर कैसे पहुंच गया? क्या व्हाट्सएप के जरिए से पहुंच गया? क्या यूट्यूब के जरिए से पहुंच गया? क्या फेसबुक के जरिए से पहुंच गया? क्या समाचार के जरिए से पहुंच गया? क्या टीवी के जरिए से पहुंच गया? इस्लाम का जवाब होता नो नो नो। अगर मैं टीवी के जरिए से पहुंचता तो टीवी फोड़ देता, अखबार के जरिए से पहुंचता तो अखबार फाड़ करके नाली में मिला होता है। लेकिन मैं इस्लाम जो है हाफिज कुरान के जरिए से फैल गया, आलिम दीन के जरिए से फैल गया। यूट्यूब के जरिए से रहता कब ना डिलीट मार देता, फॉरवर्ड कर देता। इस्लाम आखिर कैसे पहुंचा? तो इस्लाम जवाब देता है, मैं हाफिज कुरान के जरिए से, आलिम दीन के जरिए से सीना बा सीना, सीना बा सीना, सीना बा सीना चलती रहा। आज कुरान है, हम लोग कुरान पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब शादी खाना की महफिल होती है तब पढ़ते हैं, या कोई इस दुनिया से गुजर जाए ना तब हम कुरान को खोलते हैं, तब हम कुरान पढ़ते हैं, उसको देखते तक नहीं। शादी खाना की महफिल हो तब हम कुरान पढ़ते, शादी खाना में और कोई मैयत हो जाए तब हम कुरान पढ़ते। क्या कुरान शादी खाना के लिए आया? क्या कुरान मरने के लिए आया? नहीं, बल्कि कुरान पढ़ने वाले आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जिसके दिल में कुरान की आयत ना हो उसका दिल मुर्दा है, उसका दिल मुर्दा है। जिसके घर में कुरान की तिलावत ना होता हो उसका घर शमशान है, वीरान है, परेशान है, उसका घर परेशान है, शमशान है। आका फरमाते हैं, जब कोई किसी के घर में कुरान की आयत पढ़ता जाए या पढ़ा जाए उसके घर में रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। जो कोई इंसान कुरान की तिलावत पढ़ता है या करता है और बगल वाला सुनता है तो उसको भी सवाब मिलता है। आका फरमाते हैं, घर में कुरान पढ़ने से, तिलावत करने से अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ लाते हैं
اور جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو اس کے گھر میں شیطان حاضر ہوتا ہے، شیطان حاضر ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اے اسلام تو کیسے چلا؟ اسلام تیرے دشمنوں نے تجھ پر حملہ نہ کیا؟ اے اسلام جب تم مکے سے چلا تو تیرے دشمنوں نے تجھ پر حملہ نہ کیا؟ اسلام جواب دیتا ہے سن سن سن، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور لوگ نہت تو نہیں گئے تھے، تلوار لے کر کے گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں، ایک قائم نگر کے مسلمانوں، اگر آپ اپنے آپ کو بہت بڑے رستم کہلاتے ہو، اگر آپ کا دشمن کوئی تلوار لے کر کے کھڑے رہے تو بتاؤ کیا آپ کو نیند آ جائے گی؟ آپ کا سوال کا جواب ہوگا نو، نہیں مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ دشمن گھر کا گھیراؤ کیا، پھر نیند کیسے آئے گی؟ دشمن گھر کا گھیراؤ کیا، تلوار لیے، لوگ نہت تو نہیں تھے، تلوار لیے ہوئے ہیں، پھر نیند کیسے آئے گی؟ تو آئیے میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے علی ادھر آؤ، محبت سے بولے نا سبحان اللہ، اے علی ادھر آؤ، یہ میرا بسترا ہے، میرے بستر پہ سو جا، بولے بولے سبحان اللہ، یہ میرا بسترا ہے تیرے لیے، کس کے لیے؟ تیرے لیے، یہ میرا بسترا ہے تیرے لیے، میرے بستر پہ سو جا، صبح سبیرے اٹھنا، سامان والے کو سامان دے دینا، یتیموں کا حق انہیں دے لینا، غریبوں کا حق انہیں دے لینا، سب کی حق دے لینا، تب میرے پاس آ جانا، سب کی حق دے لینا تب میرے پاس آ جانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے قرض بھی لیتے ہیں تو دینا دشواری نہیں سمجھتے، چلو رہنے دو، اگلا مانگ رہا ہے تو مانگنے دو، کیا ہوگا، مانگ رہا مانگنے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی صبح ہو سپیرے اٹھنا، سامان والے کو سامان دے دینا، یتیموں کا حق انہیں دے لینا، غریبوں کا حق انہیں دے لینا، سب کی حق دے لینا، تب میرے پاس آ جانا۔ مولا علی صحابی تھے، ایمان پختہ تھا، جب نبی نے کہہ دیا تو موت آ نہیں سکتی، جب نبی نے کہہ دیا تو موت آ نہیں سکتی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے علی تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ اے علی تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ علی فرماتے ارے علی کی ضمانت نبی نے لے لیا تھا، اس لیے علی اس وقت تجھے موت نہیں آ سکتے جب تک کہ تو سب کا سامان دے کر میرے پاس نہ چلے آ۔ اے علی اس وقت تجھے موت آ نہیں سکتے جب تک کہ تو سب کا سامان دے کر میرے پاس نہ چلے آ۔ مولا علی صحابی تھے، ایمان پختہ تھا، جب نبی نے کہہ دیا تو موت آ نہیں سکتی، جب نبی نے کہہ دیا تو موت آ نہیں سکتی۔ اب پیچھے پلٹ گئے، جب خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو نکالا جا رہا تھا، لاش سے نکالا جا رہا تھا، منات کی گردنوں پہ چڑھ کر کے نکالا جا رہا تھا، پار کیا جا رہا تھا، جو سبوں کا مکھیا تھا وہ اوپر تھا، جو سبوں کا مکھیا تھا وہ اوپر تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے اے علی ادھر آؤ۔ مولا علی ارشاد، مولا علی کہتے یا حبیب یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر چڑھ کر کے اسے اتار لیجئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ سہ پاؤ گے، اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ برداشت کر پاؤ گے، اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ سہ پاؤ گے۔ یا حبیب یا رسول اللہ جس بازوئے علی نے خیبر کا قلعہ توڑا ہو وہ آپ کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اور جو سب سے کمزور ابو بکر صدیق ہے وہ آپ کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ وہ ابو بکر صدیق آپ کا بوجھ کیسے
اٹھائیں گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ سہ پاؤ گے, اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ برداشت کر پاؤ گے. آگے چلیے, جب جہاں سے پتھریلی زمین پڑی اللہ کے پیارے رسول پیدل چلے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اے ابو بکر صدیق آپ ذرا ادھر آؤ. اب دیکھیں اے ابو بکر صدیق ذرا ادھر آؤ. جہاں سے ریتیلی زمین پڑی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں, اور جہاں سے پتھریلی زمین پڑی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے صدیق اب ذرا کاندھا لاؤ, مجھے اپنے کاندھے پر بیٹھا لو, مجھے اپنے کاندھے پر بیٹھا لو. یا حبیب یا رسول اللہ, جب مولا علی وہ تو جب خانہ کعبہ میں 360 کو نکالا جا رہا تھا تو مولا علی کہتے ہیں یا حبیب یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر چڑھ کر کے اسے اتار لیجئے. آقا فرماتے اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ سہ پاؤ گے, اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ برداشت کر پاؤ گے. یا حبیب یا رسول اللہ, جس بازوئے علی نے خیبر کا قلعہ توڑا ہو, جس بازوئے علی نے خیبر کا قلعہ توڑا ہو وہ آپ کا بوجھ نہ اٹھا سکے, اور جو سب سے کمزور ابو بکر صدیق ہے وہ آپ کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والوں سنو سنو, ارے علی کو اس لیے اٹھانا تھا کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پٹک نہیں سکتا, اور صدیق اکبر کے کاندھے پر چڑھ کے بتانا تھا میرے بعد خلیفہ اول کوئی اور نہیں صدیق اکبر ہوگا. میرے بعد خلیفہ اول کوئی اور نہیں صدیق اکبر ہوگا. مولا علی کہتے یا حبیب یا رسول اللہ, یا حبیب یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر چڑھ کر کے اتار لیجئے. آقا فرماتے اے علی تو نبوت کا لوڈ نہ سہ پاؤ گے. یا حبیب یا رسول اللہ جس بازوئے علی نے خیبر کا قلعہ توڑا ہو وہ آپ کا بوجھ نہ اٹھا سکے, اور جو سب سے کمزور ابو بکر صدیق ہے وہ آپ کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے. آقا فرماتے علی جس کو نبی نے اٹھا دیا اس کو دنیا میں کوئی مائی کا لال پٹک نہیں سکتا, اور صدیق کے کاندھے پہ چڑھ کے بتانا تھا کہ میرے بعد خلیفہ اول کوئی اور نہیں صدیق اکبر ہوگا. میرے بعد خلیفہ اول کوئی اور نہیں صدیق اکبر ہوگا. حضرات آپ کے سامنے میں شاعر ہندوستان صابر رضا فریدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, اور ایک اور مہمان بھی ہیں میرے بعد آنے والے ہیں. میں اپنا گفتگو کو یہاں سے ختم کرتا ہوں. تو ایسا کریں نا, کلمہ پڑھے لا الہ, زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. زور سے پڑھے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے, جان لیجیے آج. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ملاحظہ کریں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن کلمہ شریف پڑھتا ہے, محبت سے بولے سبحان اللہ, جب کوئی بندہ مومن کلمہ شریف پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے ایک پرندہ نکلتا ہے, اس کی زبان سے ایک پرندہ نکلتا ہے, اور وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے, یعنی ہرا رنگ کا ہوتا ہے. کس رنگ کا ہوتا ہے؟ ہرا رنگ کا ہوتا ہے. اور اس کے سر 70,000 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000 ہوتے ہیں. اور اس کی زبان تو ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا میں جس کی زبان سے نکلی ہوں مولا اسے بخش دے.
رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے پرندہ سن سن سن، تم اس کی زبان سے نکلنے ہی والے تھے کہ میں اس انسان کو بخش دیا۔ کیا کیا؟ اس انسان کو بخش دیا۔ تو آپ کہیں بھی رہیں، گھر میں رہے، دکان میں رہے، مکان میں رہے، کلمہ شریف پڑھتے رہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حق بولنے اور حق پر سننے کی توفیق عطا فرما، اور ہم لوگوں میں جو پریشان حال ہے مالک ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، اور جو بیمار ہے بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، مسلمان فرندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ان کو تو آپ بہت اچھے انداز میں پہچانتے بھی ہوں گے۔ بابا مستان حسنین فریدی صاحب ہے، بہت اچھی انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے اور آپ لوگ بیٹھے، ایک آخری نعت شریف اس محفل کی ہو جائے اور سن لیجئے، اور یہ موقع بھی ہے ہم بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے۔ آپ یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ثواب کما رہے ہیں اور اپنے نام اعمال میں ثواب کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ بس بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے حضرت صابر رضا صاحب قبلہ ہوں گے، اور وہ نعت شریف یا منقبت جو آپ سنے تھے آج سے کچھ دن پہلے قائم نگر جامع مسجد میں جو جلسہ ہوا تھا کہ حسین زندہ باد، اسی کو آج پھر سے پڑھا جائے گا۔ سنیے گا کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ اور معجزہ دیکھ کے ابو جہل نے گھبرا کے کہا، معجزہ دیکھ کے ابو جہل نے گھبرا کے کہا، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں۔ چوری کرنے کے لیے چور جو آئے اس کو ایک ولی سید جیلانی ولی کر کے بیٹھے ہیں۔ اور آگے سنیے کہ جب در خواجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال، یہ جو آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، مہینہ جانتے کون سا؟ رجب المرجب کا ہے، رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے اور پہلی تاریخ ہے۔ آج سے 6 دن کے بعد، یعنی آج کا دن تو ختم ہو گیا، 5 دن کے بعد عرس خواجہ غریب نواز ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ خواجہ کا احسان ہم سب پر ہے کہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے بھارت کے دھرتی پر آئے، اس دن سے آج تک نہ جانے کتنے حکومت آئے اور بدل گئے، آج کسی کے نام کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک مرد کلندر اجمیر میں لیٹا ہوا ہے جن کا نام آج ہر بھارت واسیوں کے دلوں میں راج کر رہا ہے۔ آج سے پہلے کون حکومت تھا، کس کی حکومت تھی، کون تھا نہیں تھا کوئی پتہ نہیں، لیکن 800 سال پہلے خواجہ غریب نواز اس ہندوستان پر تشریف لائے ہیں اور اعلان کر دیے ہیں، اے لوگوں سنو، میں بھارت واسیوں کے جسم پر حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو بھارت واسیوں کے دلوں پر حکومت کرنے آیا ہوں۔ اور چوں دن گزرتا گیا، لوگ غریب نواز کے دامن سے قریب ہوتے گئے اور مسلمان بنتے
ہے آج وہ مرد کلندر اجمیر کے دھرتی پر لیتے ہیں، لیکن ان کا نام ہر بھارت واسیوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے، ہر مسلمان کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ جب در خواجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال، اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں، اور سینکڑوں مفتیوں نے نہیں کر سکے مل کر اب تک، سینکڑوں مفتی نے مل کر نہیں کر سکے اب تک، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں۔ اور آخری شعر دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنے غریب نواز کے عاشق ہیں کہ انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ نے، انا ساگر کو کٹورے میں بلا کے خواجہ نے پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں، پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں۔ جب غریب نواز اس دنیا اس بھارت میں تشریف لائے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے جیسے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے نا، اس کے بعد کیا ہوا کہ راجہ پرتھوی راج نے ایک چال چلا۔ اس کا چال کیا تھا کہ پانی بند کر دو۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بار بار ہوا ہے، کربلا میں دیکھیے پانی بند، فلسطین میں دیکھیے پانی بند، اجمیر میں دیکھیے پانی بند۔ وہ اجمیر کی جگہ ہے جہاں پر خواجہ کو لوگ بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، ہر آدمی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا کہ کہیں میرے دروازے پہ نہ آ کے بیٹھے، لیکن اللہ کا کرم ہے آج وہی اجمیر کو دیکھیے، ہر بھارت کے لوگ جو ہے اپنا دروازہ کھولے رکھے ہیں کہ خواجہ کا کرم میرے گھر پہ ہو جائے، خواجہ کا فیض میرے گھر پہ ہو جائے۔ اس وقت جو ہے لوگوں نے در وقت پانی کو بند کیا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا اے میرے غلاموں، سپاہی تو لگا ہے، فوج تو لگی ہے، لٹھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، اگر تم جاؤ گے ان سے کہنے پانی دے دو، لڑائی ہوگی، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ان کی فوج ہے وہ جانے، ان کا سپاہی ہے وہ جانے، ان کی لٹھی ہے وہ جانے، ان کا بھالا ہے وہ جانے، تم صرف اتنا کرو یہ کٹورا لے لو، انا ساگر سے کہنا میرے مرشد غریب نواز نے تجھے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ مرد کلندر کا پیر مرید جو ہے نہ بھالے کو دیکھا ہے، نہ فوج کو دیکھا ہے، نہ انا ساگر کو دیکھا ہے، نہ راجہ کی حکومت کو دیکھا ہے، نہ پرجا کو دیکھا ہے، نہ لٹھی کو دیکھا ہے، نہ ڈنڈا کو دیکھا ہے، بے فکر ہو کر کے انا ساگر کے قریب جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے ساگر، تجھے میرے پیر و مرشد نے بلایا ہے، تجھے میرے پیر و مرشد نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر ایک چھوٹے سے کٹورے میں آ گئے اور راجہ پرتھوی راج حیران ہو کے رہ گیا۔ خواجہ نے پورے پانی کو اپنے کٹورے میں بلا لیا۔ یہ خواجہ کی کرامت ہے۔ آج بھی تاریخ کی تختی پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ غریب نواز نے پورے تالاب کا پانی ایک کٹورے میں منگا لیے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ نے پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں، پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں آپ کے سامنے شاعر اسلام حضرت صابر رضا فریدی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اور سر جب تن سے جدا ہوا، سر جب میرے امام کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اور جب میرے حسین نے نیزے پہ پڑھا ہے قرآن تو پھر یزیدی سوچنے لگا کہ کٹا کیا ہے، پھر یزیدی سوچ رہا تھا کہ کٹا کیا ہے۔ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اور برسات کی محتاج نہیں ذات ہماری، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر۔
बरसात की मोहताज नहीं, जात हमारी बो देंगे हम अपना धान मोहम्मद के नाम पर। और लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में। बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। आइए हजरत तो हजरत हम लोग के आस पर पेड़ से जुड़ के दे रहे हैं, पेड़ से जुड़ के दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक बार पूरा मजमा बारगाह रिसालत नबुव्वत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हुसैन जी, मैं वही पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि जो फरमाइश है वही पढ़ा जाए तो बेहतर है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने हजरात हैं, कुछ मेहमान हैं बाहर के और बकिया सारे हजरात तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर के पूरे बीरमपुर, फुरदिलगंज, मटियारा सब जगह के लोग तशरीफ़ हैं रखते हैं। और हमारे काजी चक से भी लोग तशरीफ़ रखते हैं, छपरा से भी सब लोग हैं, हमारे आलमगीर भाई सब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, सारे लोगों के मिजाज को मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने लोग जज्बा लिए बैठे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मैं सब बेहतर जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं वही जज्बा देखना चाहता हूँ। ये नहीं ज़रूरी है कि जब मुहर्रम आएगा तब या हुसैन या हुसैन, बल्कि हर वक्त हम कहेंगे इंशाअल्लाह या हुसैन या हुसैन, है ना। ज़रा एक बार पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मिलकर के पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। सुने। हुसैन जिंदाबाद, हाथों को उठाएं और इमाम हुसैन के मोहब्बत में कहें हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कि नाना से जो किया था वो वादा निभा दिया, नाना से जो किया था वो वादा निभा दिया, नाना से जो किया था वो वादा निभा दिया। नेज़े के बुलंदी पे भी कुरान सुना दिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाहु अकबर।
یا رسول اللہ، اللہ آپ سب کے دل میں وہ جگہ عطا فرمائے جو امام حسین کے ساتھ میدان کارزار میں جن لوگوں نے اپنے سر کو کٹا دیا، ویسی محبت ہم سب کے دلوں میں اللہ غامزن عطا فرما دے۔ میں حاضر کرتا ہوں سماعت کر لیں، پھر سے یہ شعر پڑھتا ہوں، سنیں۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کہ نانا سے جو کیا تھا وہ وعدہ نبھا دیا، نانا سے جو کیا تھا وہ وعدہ نبھا دیا، نیزے کے بلندی پہ بھی قرآن سنا دیا۔ حسین نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ الحمدللہ ہم وہ دیوانے ہیں، ہم وہ دیوانے ہیں کہ جو کھانے پینے کی پرواہ جب میرے امام نے نہیں کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان کا جب نام ہی سن لیا کرتے ہیں، میرے کان تک آواز چلی آتی ہے امام حسین کی یا ان کے گھر والوں کی، ہمارے بھوک ختم ہو جاتی ہے نا۔ حضرت اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں کہ پیتا نہیں ہے دودھ شہادت کے واسطے، پیتا نہیں ہے دودھ شہادت کے واسطے، پیتا نہیں ہے دودھ شہادت کے واسطے، اکبر کو ضد ہے نانا کی امت کے واسطے۔ حسین زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا، جشن شہید کربلا، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، نعرہ تکبیر۔ حسین ابن علی نے خون کے دھاروں سے کھیلا ہے، قضا کیا چیز ہے وہ موت کے انگاروں سے کھیلا ہے۔ حسین ابن علی نے خون کے دھاروں سے کھیلا ہے، قضا کیا چیز ہے وہ موت کے انگاروں سے کھیلا ہے، اور اپنے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میرے ساتھی محترم حضرت حافظ وقاری مناظر رضا فیضی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، بھائی حسنین فریدی صاحب کو، جتنے بھی ہمارے علماء حفاظ تشریف رکھتے ہیں سب کو اللہ سلامت رکھے، اور بالخصوص آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ میں پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کہ شبیر تیرے نام پہ یہ
ایک شعر سماعت کر لے محبتوں کے ساتھ کہ زینب نے جو دیا تھا وہ خطبہ علی کا ہے، آگے والے الحمدللہ پورا بارڈر سنبھالے ہوئے ہیں اور پیچھے والے حضرات تو ایک دم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی سی بات ہوگی تو ہم لوگ بھاگی چلیں گے، ہے نا، اس لیے وہ لوگ کھڑے ہیں، ہے نا۔ ہمیں یار اتنا جان لیں، اگر امام حسین کے نام پہ آپ کو اگر کچھ ہو بھی جائے تو آپ فخر کریں آپ کہ مجھ کو اگر آج کچھ ہوا بھی ہے تو امام حسین کے نام پر، ہے نا۔ ذرا میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے ملنے کے لیے بھی یہاں آئیں گے قریب قریب، ہے نا، سنیں گے آپ، ذرا وہیں سے ایک بار کہہ دیں یا حسین، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، بلند آواز سے باواز بلند، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، کہ زینب نے جو دیا تھا وہ خطبہ علی کا ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، اور یزید مردہ باد، یزید مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اور اب سنیں، جب میرا خواجہ ایک انا ساگر کو بلا سکتا ہے اپنے ایک پیالے میں، اب انہی کی تو اب امام حسین کی تو ہی اولاد میرا خواجہ ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ امام حسین کیا نہیں بلا سکتے تھے، وہاں اسلام کو بچانا تھا، اس لیے میرے امام نے پانی کو نہیں بلایا، نہر فرات تو آنے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ امام حسین اگر آپ کا حکم ہو جائے تو میں آپ کے پاس دوڑے چلے آؤں، مگر میرے امام نے اس کو کہا کہ نہیں، آج امتحان ہے پورے میرے گھر بار پر، اس لیے میرے امام نے پانی کو روک ڈالا اور بلایا نہیں، وہاں اسلام کو بچانا تھا، اور میرے غریب نواز نے انا ساگر کو بلایا اس لیے کہ یہاں اسلام کو پھیلانا تھا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لے، ذرا ایک بار اور کہہ دے سبحان اللہ، کہ شبیر تیرے ایک اشارے کی بات تھی، شبیر تیرے ایک اشارے کی بات
बाहर यजीद का नाकाम कर दिया, कितना बुलंद परचम इस्लाम कर दिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जरा नारा लगाए इमाम हुसैन के नाम। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कुछ लोगों के समझ में बात नहीं आ रही होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फलां अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, नहीं, बल्कि वो उनके जहन में ये बात नहीं आ रही होगी कि हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद क्यों हो रहा है। इतना आप जान ले, मैं इसकी पूरी एक बात, आदमी कहता है ना कि 100 बात की एक जवाब, वही मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर यजीद जिंदाबाद होता तो हर आदमी अपने बच्चे का नाम रखता यजीद, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, कोई अपने बच्चे का नाम रखता है यजीद? नहीं रखता है, बल्कि हुसैन रखता है, हसन रखता है। ये इस बात की दलील है कि मेरे इमाम जिंदा थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सुने, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, के नाम हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा। नाम हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, नाम हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, नाम हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, वो बर्बाद रहेगा। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद। बाबा से बोला जो एक साथ मिलकर के पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ, खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ, खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। हुसैन माशाअल्लाह। एक बात तो मैं आज पूरे तहकीक के साथ कह सकता हूँ कि आराम में अब तक इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। उधर वाले आराम में अब तक इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा जितना बड़ा जलसा आज कायम नगर की धरती पर हुआ है। हुसैन इब्ने अली ने दीन की हुर्मत बचा ली है, कटा के सर को, वरना
नाना जान की इज्जत बचा ली है। और असर था फातिमा की दूध का, अजमत का, रिफत का, लुटाया घर का घर मगर उम्मत बचा ली है। लुटाया घर का घर मगर उम्मत बचा ली है। और हुसैन इब्न अली ने खून के धारों से खेला है। कज़ा क्या चीज है वो मौत के अंगारों से खेला है। और तू अपने जोरे बाजू का धमकी हमें ना दे जालिम। अली के घर का हर बच्चा तो तलवारों से खेला है। अली के घर का हर बच्चा तो तलवारों से खेला है। मोहतरम सामिन किराम, आज आपको देख के ये कहना पड़ रहा है कि आरा में, पूरे भोजपुर में सबसे बड़ा जलसा आज हुआ है, वो भी कायम नगर की धरती पर, आला हजरत जामा मस्जिद के सामने। सबसे बड़ा जलसा, ये जलसा से कम है। इतना आदमी आप लोग कहीं देखे हैं? यहाँ से लेके वहां तक 1 किलोमीटर में आदमी फैला हुआ है। ये जलसा से कम नहीं है। यजीद तख्त पर बैठ के सोच रहा था नबी का दीन मिटा देंगे, नबी का कानून मिटा देंगे। हुसैन करबला पहुंच के कहा यजीद तुझे जो करना है कर ले, नबी की शरीयत नहीं मिटेगी, नबी का कानून नहीं मिटेगा, खुदा का कुरान नहीं बदलेगा। आखिर में क्या हुआ? यजीद मिट गए, हुसैन जिंदाबाद है, कल भी और आज भी, सुबह कयामत तक रहेगा। पूरी दुनिया में देख लीजिए, यजीद नाम का कोई नहीं मिलेगा। यजीद के खानदान का पता नहीं है कहाँ है, लेकिन हुसैन के खानदान का हर गली में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है। हुसैन की औलाद हर शहर में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। तभी तो शायर ने कहा है नाना तेरे करम की खसीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। और जा रहा हूँ छोड़कर इन आंखों की चैन को, उठकर गले लगाइए अब अपने हुसैन को, उठकर गले लगाइए अब अपने हुसैन को। अभी बहुत कीमती कीमती शेर बाकी है, कोई उठ बैठ मत कीजिएगा, बेहतरीन अंदाज में सुना रहे हैं, सुनिए। आज माशाअल्लाह इमाम हुसैन के नाम पर आज रात कुर्बान है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, 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 वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कि इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्न अली का इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्न अली का, इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, समाप्त कर लें, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे ना? खत्म नहीं ना किया जाए? माशाअल्लाह, वाकई यहाँ जो प्रोग्राम होता है उससे भी बड़ा प्रोग्राम हो गया, जिसका नाम जलसे का दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी इस प्रोग्राम के सामने कम पड़ गया है। सुने तो मेरे साथ एक बार पूरा मजमा मिल करके पढ़ दे। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, के कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है।
نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، کہ صبر و رضا خلوص کا مینار ہے حسین، صبر و رضا خلوص کا مینار ہے حسین، ظلم و جفا کے واسطے یلغار ہے حسین، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، گلشن میرے ایمان کا، گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا، گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، کہ افضل ہے کل جہاں میں، افضل کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ہے نا جی، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی دعوت بھی ہے، ایک سنائیے، آج امام حسین کے نام پہ سب دعوت فری ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے دیوانوں کی حال، ہے نا۔ رات بھر سنائیے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، کہ بچتا نہیں یزید کا سر کر بلا کے بعد، بچتا نہیں یزید کا سر کر بلا کے بعد، بچتا نہیں یزید کا سر کر بلا کے بعد، ہوتا اگر جو دور عمر کربلا کے بعد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، وہ کل بھی زندہ باد تھا، 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 وہ اب بھی
सिला दिया, नाना के लाड प्यार का ऐसा सिला दिया, नाना के लाड प्यार का ऐसा सिला दिया। अरे गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, 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 वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कि देकर लहू का एक एक कतरा हुसैन ने कि देकर लहू का एक एक कतरा हुसैन ने करबो बला के ज़र्रों को तारा बना दिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कि प्यारे नबी के दीन पे ज़ैनब ने कीमती प्यारे नबी के दीन पे ज़ैनब ने कीमती अपना अजीज जान वो हीरा लुटा दिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद। महशर में यजीदों का जिगर कांपे उठेगा, महशर में यजीदों का जिगर कांपे उठेगा। जिस वक्त हर एक सिमत से नारा ये लगेगा, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अब लग रहा है कि ख़त्म करना चाहिए जी, इसलिए कि हमारे इमाम साहब क़िबला कभी अच्छा आप रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि पुलाव भी ठंडा रहा है, और साबिर भाई अपना तो गरमा रहे हैं मगर हम लोग को पुलाव ठंडा कर रहे हैं। मगर मेरे भाई, मैं हाजिर करता हूँ आखिरी शेर, आप समाअत कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लेता हूँ। बड़ी मोहब्बतें आपने दिखलाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इमाम हुसैन की फहरिस्त में आपका सबसे ऊपर नाम रखे अल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ समाअत कर, इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह। आपने जब कभी याद किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मोहब्बतें दी हैं, इसके लिए मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, के फैला है चार सूय ज़माने में आज भी
حسین حسین زندہ باد حسین زندہ باد وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد مقطع کا شعر سماعت کر لیں ہے نا کہ شاکر شہید کرب و بلا کو سلام ہے شاکر شہید کرب و بلا کو سلام ہے زندہ تھا اور زندہ وہ میرا امام ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد بہت خوب ہے سبحان اللہ آپ لوگ بھی ساتھ دیے اور حضرت بھی بے مثال بے انداز بے مثال میں لاجواب انداز میں سنا رہے تھے حسین زندہ باد حسین زندہ باد کہ اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے تمہارے نام پر شربت پلائے جاتے ہیں یہ مٹھی بھر یزیدی سوچا تھا کہ ہم نہر فرات کا پانی بند کر دیں گے حسین کا نام مٹ جائے گا نبی کا دین خطرے میں جائے گا لیکن ایک اصغر پر یزیدیوں نے پانی بند کیا تو پوری دنیا کا مسلمان محرم کی 9 تاریخ کو امام حسین کا بیٹا علی اصغر کے نام پر شربت پلا رہے ہیں کہ اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے تمہارے نام پر شربت پلائے جاتے ہیں اور حسین آپ کے بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے حسین آپ کے بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے آپ کے نام پر کھچڑے لٹائے جاتے ہیں آپ کے نام پر کھچڑے لٹائے جاتے ہیں محترم سامعین کرام یہ محفل پاک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے امام حسین کے صدقے میں اور بہت اچھے انداز میں پروگرام کو انجام دیا گیا اللہ تعالی اسی محفل کے صدقے میں ہم تمام کو بخش دے اور بخشش کا ذریعہ بنا دے آئیے صلاۃ و سلام پر لیا جائے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں
آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام اے الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیو کر دیجیے اس کو سیو کر لیجیے ویڈیو بند ہو جائے گا شنی منگائیے